خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 24۔ قتیبہ بن مسلم کو جب اطلاع ملی کہ ولید فوت ہو گیا ہے اور اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا ہے، تو اس نے خراسان میں موجود تمام فوج اور سرداران لشکر کو جمع کر کے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ سلیمان بن عبد الملک کی خلافت سے انکار کرنا چاہیے۔ قتیبہ کے پاس جو فوج تھی اس کا ایک بڑا حصہ بنو تمیم کا تھا۔ بنو تمیم کا سردار وکی تھا۔ وکی کو جب قتیبہ بن مسلم کے ارادے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں سے سلیمان بن عبد الملک کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر تمام لشکر میں پھیل گئی اور لوگ وکی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان سب کے عزائم قتیبہ بن مسلم کے خلاف جارحانہ تھے، حالانکہ خود قتیبہ معاملے کو امن اور افہام و تفہیم سے سلجھانا چاہتا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے سلیمان کا ہاتھ تھا اور وہ قتیبہ بن مسلم سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا کہ اس نے اسے ولی عہدی سے ہٹانے کے لیے ولید کا ساتھ دیا تھا، لیکن مستند مورخین کے مطابق قتیبہ کے خلاف تمام ترک قبائل کو اکٹھا کرنے میں اس کا ہاتھ نہ تھا، کیونکہ اگر اس نے قتیبہ بن مسلم سے مدد لینا ہی تھا تو وہ اسے براہ راست معزول کر کے دمشق بلوا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ قتیبہ سے خفا ضرور تھا، لیکن وہ قتیبہ بن مسلم کی عزت کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے قتیبہ بن مسلم کو معزول نہیں کیا تھا۔ خراسان میں حالات قتیبہ بن مسلم کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ اگرچہ اس نے معاملے کو امن سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کا اپنا لشکر جس کو اس نے اولاد کی طرح عزیز رکھا تھا اس کے خلاف ہو گیا تھا، اور اس کے سپاہی اس کے خلاف اعلانیہ گستاخیاں کرنے لگے تھے۔ قتیبہ بن مسلم کے ساتھ صرف اس کے بھائی اور عزیز رشتہ دار اور دوست تھے۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ قتیبہ بن مسلم اور اس کے ساتھیوں نے مرو سے باہر ایک خیمہ لگا کر وہاں سکونت اختیار کر لی۔ ادھر بنو تمیم کے سردار وکی نے اپنے ساتھ بے شمار اجمیوں کو ملا لیا تھا، اور وہ خوش تھا کہ قتیبہ کے مقابلے میں اس کے ساتھ کہیں زیادہ جمعیت ہے۔ دونوں فوجیں جب آمنے سامنے آئیں تو قتیبہ بن مسلم کے ساتھ چند جانثار تھے، جبکہ مخالف سمت انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ قتیبہ نے اپنے مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ سر پر کفن باندھ کر مقابلہ کیا تھا، مگر شکست کھائی اور اپنے عزیزوں سمیت جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ خینس اور حرب فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ سلیمان بن عبد الملک کو جب قتیبہ بن مسلم کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو اس نے قتیبہ کی جگہ یزید بن محلب کو خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کی وفات پر ایک عرب شاعر نے یہ مرثیہ لکھا ہے کہ میری سواری جب مدینہ میں تھی تو قتیبہ کے قتل کی دردناک خبر ملی اور ہر شخص کی ہمت ٹوٹ گئی۔ ایک خراسانی نے قتیبہ کے قتل پر اپنے ایک عرب دوست سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے قتیبہ بن مسلم کی یہ عزت کی ہے کہ اسے قتل کر دیا، بخدا اگر یہ شخص ہمارے ملک میں ہوتا تو ہم اسے تابوت میں محفوظ کر لیتے اور اس کی برکت سے لڑائیوں میں فتح پاتے۔ قتیبہ بن مسلم بنو امیہ کے سرداروں میں سب سے بڑا فاتح تھا۔ اسلامی تاریخ میں بھی اس کا نام ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا، لیکن اتنے بڑے فاتح کی ایسی حسرتناک موت افسوسناک حادثہ ہے، لیکن اس کی موت کا ذمہ دار سلیمان بن عبد الملک کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ اس نے سلیمان کے خلاف بغاوت کا ارادہ کیا تھا اور اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اگرچہ قتیبہ بن مسلم کا انجام افسوسناک تھا، لیکن اسلامی سلطنت کے لیے اس کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور اس کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کا وہ حقدار تھا، حالانکہ یہ اسی کی فہم و فراست تھی جس کی وجہ سے ترکستان مکمل طور پر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے علاوہ خراسان کا ایک بڑا حصہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ اس نے بخارا اور سمرقند جیسے بڑے اور اہم شہر فتح کر کے اسلامی سلطنت کو تجارت کی ایک بڑی منڈی دی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے چین کے حکمرانوں کو مسلمانوں کی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اس کا ایک اور کمال یہ تھا کہ اس نے جہاں بھی جنگ لڑی ہمیشہ فتح پائی، سوائے بخارا کے، جہاں پہلی مرتبہ حملے کے دوران اس کو شکست اٹھانا پڑی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کابل اور افغانستان کو بھی اسلامی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ اس کے فتح کیے ہوئے علاقوں کا رقبہ تقریباً اتنا ہی تھا جتنا باقی اسلامی سلطنت کا رقبہ تھا۔ اس کی فتوحات میں موجود روس کے بھی کچھ علاقے شامل تھے۔ وہ واقعی تاریخ اسلام کا ایک زبردست جرنیل تھا۔
رات کی گھمبیر تاریکی میں دو مسافر اپنے گھوڑے سر پر دوڑاتے فربار کے علاقے میں داخل ہوئے۔ وہ خینس اور حرب تھے۔ جب وہ گلی کے اندر داخل ہی ہوئے تھے تو ایک سمت سے مدھم اور رازدارانہ سی آواز آئی، ٹھہرو، کون ہے؟ خینس نے حرب کے کان میں سرگوشی کی، یہ عتیقہ ہے، شاید بیچاری کافی دیر سے تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے، تم اس سے مل لو، میں گھر جاتا ہوں، تم بھی یہاں سے فارغ ہو کر گھر آ جانا تاکہ ماں سے مل سکو۔ بستی میں اس وقت سوائے بوڑھے، عورتوں اور بچوں کے کوئی نہیں ہے۔ لڑائی میں حصہ لینے والا قبیلے کا لشکر اگر واپس آ گیا تو ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ میں آخری بار ماں سے ملنا چاہتا ہوں، پھر شاید اس کی صورت دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ یہ دور ہماری زندگی کا بدترین دور ہوگا۔ تم وقت ضائع نہ کرنا اور جلدی آ جانا، میں تمہارے متعلق فکر مند رہوں گا۔ حرب جب عتیقہ سے قریب ہوا تو اس نے بڑی بےتابی سے پوچھا، جنگ کا کیا بنا؟ حرب نے اداسی سے کہا، ہم ہار گئے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم کہاں ہے؟ اسے قتل کر دیا گیا ہے، ہم دونوں بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ عتیقہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی اور حرب اسے تسلی دے رہا تھا۔ خینس ان کی اتنی ہی بات چیت سننے کے بعد آگے بڑھ گیا تھا۔ دبے پاؤں خینس اپنے گھر داخل ہوا اور صحن عبور کرتا ہوا وہ اس کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا جس میں سے روشنی چھین چھین کر باہر آ رہی تھی۔ دروازے کا ایک پٹ نیم وا تھا۔ اس نے دیکھا کمرے کے اندر سلامہ، مراجل، ماروا اور دمنہ چاروں نمازیں پڑھ رہی تھیں۔ اس نے اپنے دل میں کہا، تو کیا ماروا اسلام قبول کر چکی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، مگر جلد ہی وہ پھر کسی سوچ میں پڑ گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ احمد گھر پر نہ تھا، شاید وہ نماز پڑھنے مسجد میں گیا ہوا تھا۔ خینس پتہ نہیں کب تک وہاں کھڑا رہا کہ اندر سے سلامہ کی آواز آئی، کون ہے باہر؟ خینس آہستہ آہستہ اندر آ گیا۔ اس کے کپڑے اور چہرہ خون آلود تھا۔ چاروں گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ روتی ہوئی آواز میں سلامہ نے پوچھا، تم باہر کیوں کھڑے تھے بیٹا؟ جواب مختصر اور مدھم تھا، آپ نماز پڑھ رہی تھی ماں۔ حرب کہاں ہے؟ آ رہا ہے۔ جنگ کا کیا بنا؟ ہم ہار گئے ماں۔ تم بجھے ہوئے ہو بیٹا، خیریت تو ہے؟ نہیں ماں، قبیلہ اب میرے خون کا دشمن ہو چکا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں، اب حالات کیا ہوں گے میں کچھ نہیں جانتا۔ سلامہ نے خینس کے سر پر ہاتھ پھیرا، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ آخی کہاں ہے ماں؟ نماز پڑھنے گیا ہوا ہے، تم دونوں کے لیے وہ بڑا فکر مند تھا، میں تمہیں ایک خوشخبری بھی سنانا چاہتی ہوں۔ کہو ماں۔ ماروا اسلام قبول کر چکی ہے۔ خینس نے اسی طرح کی سنجیدگی سے کہا، میں اسے مبارکباد دیتا ہوں۔ سامنے کھڑی ہوئی ماروا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ یوں کھڑی تھی گویا پتھر کا کوئی حسین مجسمہ ہو جس کا رخ خینس کی طرف کر کے کھڑا کر دیا گیا ہو۔ سلامہ نے پھر پوچھا، قتیبہ بن مسلم کہاں ہے؟ روتی ہوئی آواز میں خینس نے جواب دیا، قتل کر دیا گیا ہے۔ سلامہ نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میرے خدا، قتیبہ قتل ہو چکا ہے۔ اتنے میں حرب اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ احمد بھی تھا۔ خینس فوراً آگے بڑھ کر احمد سے ملا۔ احمد بڑا چپ چاپ اور افسردہ تھا، شاید حرب اسے سب کچھ بتا چکا تھا۔ سلامہ کی کامتی ہوئی آواز ایک بار پھر سنائی دی، مراجل، دمنہ اور احمد تم سب دوسرے کمرے میں جاؤ، میں خینس اور ماروا سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ سب جب دوسرے کمرے میں چلے گئے، سلامہ ماروا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے ایک کونے میں لے گئی، پھر اس کے کان میں سرگوشی کی، بیٹی میں جانتی ہوں اس موقع پر جبکہ خینس رخصت ہو رہا ہے تم اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہو۔ وہ ایسے حالات میں ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ مستقبل قریب میں مجھے اس سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایسے موقع پر تمہارے جذبات کیا ہیں میں جانتی ہوں، اس لیے میں نے سب کو دوسرے کمرے کی طرف چلے جانے کو کہہ دیا۔ میں خینس کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں، تم کھل کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر لو۔ سلامہ خینس کے پاس آ گئی اور بین کرتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، خینس میرے لال، ماروا تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، جاؤ اس کی بات سن لو۔ خود وہ باہر نکل گئی۔ صحن میں کھڑے ہوئے وہ خینس کے گھوڑے کے پاس آئی اور اس کی گردن تھپ تھپاتے ہوئے وہ مدھم مدھم سسکیوں میں رونے لگی۔ خینس گردن جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل مجرموں کی طرح ماروا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ماروا نے صرف چند ثانیے اسے دیکھا، پھر اس نے اپنا سر دیوار پر لٹکا دیا اور زور زور سے رونے لگی۔
خینس نے جب بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا تو تھوڑی دیر تک وہ وحشت اور مایوسی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے یوں ظاہر تھا جیسے اس کی عزیز ترین کوئی چیز اسے زبردستی چھین رہا ہو۔ اچانک اس بیچاری کا دل بھر آیا اور خینس کی ابا درست کرتے ہوئے اس نے پوچھا، یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گی؟ فی الحال میری کوئی منزل نہ ہوگی۔ قبیلے کا سردار وکی شاید مجھے زندہ گرفتار کرنے کے لیے میرے پیچھے آدمی لگا دے۔ اس کے علاوہ خراسان کا نیا والی یزید بن مولب عنقریب یہاں پہنچنے والا ہے۔ وہ ہر اس شخص کا دشمن ہے جو قتیبہ بن مسلم کا حامی رہا ہو۔ وہ بھی یہاں پہنچنے کے بعد مجھ سے انتقام لے گا۔ ایسی صورت میں ایک جگہ جم کر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ ماروا نے تجویز پیش کی، تو پھر خطونہ کے پاس چلے جائیں۔ جب چاروں طرف پھیلے ہوئے خطرات کچھ کم ہو جائیں تو میں بھی تمہارے پاس چلی آؤں گی۔ خینس کی گردن جھک گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح میری وجہ سے ان کا قبیلہ بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ بات میں پسند نہیں کرتا۔ ماروا پھر رونے لگی۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ کچھ عرصہ روپوشی کی زندگی بسر کروں گا، اور جب حالات سازگار ہو گئے تو لوٹ آؤں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں کبھی کبھی تم سے ملنے ضرور آیا کروں گا۔ آؤ اب باہر چلیں، ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ دونوں باہر آئے۔ برآمدے میں آ کر خینس نے اپنی ماں کو پکارا۔ اندھیرے میں آنسو پوچھتی ہوئی سلامہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہمیں اب رخصت کرو ماں۔ سلامہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ خینس نے آواز دی، اخی۔ حرب دوسرے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے احمد دمنہ اور مراجل بھی تھے۔ چلو اخی چلیں، اس نے حرب سے کہا۔ حرب صحن کی طرف چل دیا۔ احمد کی کپ کپاتی ہوئی آواز آئی، ٹھہر جاؤ۔ احمد بھاگتا ہوا اندر گیا اور نقدی کا ایک تھیلا لے آیا، جسے وہ خینس کی طرف ہی بڑھاتے ہوئے بولا، یہ رکھ لو، افراد و تفرید کے اس دور میں تم دونوں کے کام آئے گی۔ خینس نے حرب کی طرف اشارہ کیا، آخی کو دے دیں۔ نہیں، یہ تم ہی رکھو، میں نے حرب کو سمجھا دیا ہے۔ روپوشی کے اس دور میں وہ تمہیں یہ احساس نہ ہونے دے گا کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے اور تمہیں اس کی بات ماننا ہے۔ تم اس سے بہادر ہو، طاقتور اور دانش مند ہو۔ اس دور میں حرب کی حفاظت بھی میں تمہیں سونپتا ہوں۔ اب تم دونوں کوچ کر جاؤ۔ قبیلے کا لشکر واپس آ گیا تو ضرور وہ لوگ تم دونوں سے الجھ پڑیں گے۔ سلامہ دونوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کے گھوڑے کے پاس لائی اور خینس کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا، تمہارے گھوڑے کی خرجین میں نے خشک پھل، گوشت اور کھانے کا کچھ سامان بھی ڈال دیا ہے۔ نقدی کی تھیلی سنبھال کر رکھنا، جب کبھی ہمیں ملنے آؤ تو بڑی احتیاط سے آنا۔ اب تم جاؤ، میں تم دونوں کو دل پر پتھر رکھ کر خدا حافظ کہتی ہوں۔ گھر کے سب افراد انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ دونوں گھر سے باہر نکلے۔ 3-4 گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ بستی سے باہر نکلے اور پھر اپنے گھوڑے سرپٹ چھوڑ دیے۔ سردار حریم کے باغات کے پاس سے جب وہ گزر رہے تھے تو ایک نسوانی آواز فضاؤں میں تیرتی ہوئی ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ اخی، روتی اور بین کرتی ہوئی آواز تھی۔ خینس نے ایک دم گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور حرب کو بھی رکنے کو کہا۔ حرب اس کے قریب آتے ہوئے پریشانی سے بولا، کیا ہوا؟ کسی نے ہمیں روکا ہے۔ رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ عتیقہ ہے۔ پہلے یقین کر لیں کہیں دھوکہ نہ ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنے غمگساروں اور ہمدردوں کی آواز پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھاتا۔ پھر وہ گھوڑے سے اتر گیا اور آہستگی سے کہا، میں خینس ہوں عتیقہ، سامنے آ جاؤ۔ کیا بات ہے؟ میرے ساتھ دوسرا حرب ہے، گھبراؤ نہیں۔ عتیقہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور پھر خینس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم دونوں کہاں جاؤ گے اخی؟ خینس کا دل بھی بھر آیا۔ جہاں تقدیر لے جائے، ہمارے دل میں ابھی تک کوئی منزل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے اخی؟ وہ روحان سی ہوتی ہوئی بولی۔ خدا کو ایسا ہی منظور تھا۔ عتیقہ آنسو پوچھتی ہوئی علیحدہ ہو گئی۔ میرے ساتھ آئیے، میں آپ دونوں کے لیے کچھ سامان لائی ہوں۔ خینس اس کے ساتھ باغ میں گیا۔ جھاڑی نما ایک درخت کے نیچے کھانے پینے کی کافی چیزیں پڑی تھیں۔ خینس اور عتیقہ دونوں نے مل کر انہیں حرب کے گھوڑے کی خرجین میں ڈال دیا۔ دونوں نے عتیقہ کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے سامنے والے سیاہ پہاڑی کی طرف پوری رفتار سے چھوڑ دیے۔ ان کا رخ شومان شہر کی طرف تھا۔
خینس اور حرب پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرتے رہے۔ دوسرے روز جب سورج طلوع ہوا تو وہ بزدہ کے شہر میں داخل ہوئے۔ سر منڈلاتے ہوئے خطرات نے انہیں بے حد چوکنا بنا دیا تھا۔ بڑی سڑک سے ہٹ کر وہ ایک معمولی سی سرائے میں داخل ہوئے تاکہ اگر کوئی تعاقب میں ہو تو دھوکہ کھا جائے۔ دونوں بھائیوں نے سرائے سے کھانا کھایا، گھوڑوں کے لیے دانے چارے کا بندوبست کیا اور تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہ پھر اپنے سفر پر نکل پڑے۔ بزدہ سے نکل کر وہ نصف کے راستے کشک کو جاتی ہوئی شاہراہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک گمنام راستے کے ذریعے وہ قصبہ نام کے شہر میں داخل ہوئے جو بڑی شاہراہ سے ہٹ کر تھا اور جہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ اس شہر میں انہوں نے کوئی 1 ماہ قیام کیا تھا۔ اس دوران یزید بن محلب خراسان پہنچ گیا اور صوبے کا نظم و نسق اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ قصبے سے نکل کر سودا کے پہاڑی سلسلے میں سے ہوتے ہوئے ایک روز سورج غروب ہونے سے پہلے وہ کش شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کا ارادہ رات یہیں بسر کرنے کا تھا، اس لیے وہ کسی اچھی سرائے کی تلاش میں تھے۔ ایک سرائے کے سامنے جب انہوں نے گھوڑے کھڑے کیے تو سرائے کے اندر سے 5 آدمی نکلے اور باہر بندھے ہوئے اپنے گھوڑے کھولنے لگے۔ ان میں سے ایک کی نظر جب اچانک خینس پر پڑی تو اس کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور اپنے ساتھی کو ٹہوکا لگاتے ہوئے اس نے کہا، سرخوسا، وہ دیکھو بھیڑیا۔ اس نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا، کون بھیڑیا؟ فربار شہر کا عرب خینس بن یوسف اور تمہارے چچازاد بھائی باغر کا قاتل۔ اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے اسے ایک بار ترمس کے طفیل کی حویلی میں دیکھا تھا۔ سرقوسا نے تلوار کھینچ لی۔ تو پھر یہی نبٹ لیں گے اسے۔ بالکل، آج کل یہ تنہا اور ایکتا ہے۔ جنگ میں چونکہ اس نے قتیبہ بن مسلم کا ساتھ دیا تھا لہذا یزید بن محلب اور خود اس کا قبیلہ بھی اس کے خلاف ہے۔ یہی نہیں، یزید بن محلب کے سپاہی اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ بالکل بے بس ہے۔ اس وقت اگر ہم اس سے ٹکرا جائیں گے تو یقیناً اسے ختم کر کے باغر کا انتقام بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ اس کا بڑا بھائی حرب بن یوسف، دونوں ہی مفرور ہیں۔ خینس بھی ان کی گفتگو سن چکا تھا۔ وہ نیچے اتر کر گھوڑے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ حرب بھی ان 5 کو گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ 5 اب اپنی تلواریں لہراتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خینس ان کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنی بھاری آہنی زنجیر کھول دی تھی اور اس کے بائیں ہاتھ کی گرفت اپنی ڈھال پر تھی۔ حرب بھی اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال چکا تھا۔ گھوڑے کی زین پر بیٹھے ہوئے شاہین کی آنکھیں آگ برسنے لگی تھیں اور وہ بڑی تیز نگاہوں سے ان 5 کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ بھی خطرے کی بو پا گیا تھا۔ سرقوسا نزدیک آتے ہی بولا، کیا تم ہی خینس بن یوسف ہو جسے لوگ بھیڑیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ خینس چند قدم آگے بڑھ گیا۔ ہاں، تم نے ہی میرے چچازاد بھائی باغر کو قتل کیا تھا۔ میں بزدل نہیں ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو پھر آج اس شہر سے تمہاری لاش ہی نکلے گی۔ خینس بپھر گیا۔ تم بکتے ہو، ابھی میرا کام ادھورا ہے۔ میں موت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، گو میرا گھوڑا تھکا ہوا ہے اور اس کے سم زخمی ہو چکے ہیں۔ تاہم میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اتنے بدماش اور لے آؤ، میں تم سب کا وہی حشر کروں گا جو کہ باغر کا ہوا تھا۔ وہ 5 جو ہی خینس کے قریب آئے، اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا ہوا حرب تیر کی طرح آگے لپکا اور ان پر حملہ آور ہو گیا۔ آن کی آن میں ایک آدمی کو ختم کرنے کے بعد دوسرے پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اسی لمحے بالکل حرب کے ساتھ ہی خینس اپنی آہنی زنجیر سے ان پر پل پڑا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 آدمیوں کے سر اس نے تربوز کی طرح پھوڑ کر رکھ دیے تھے۔ باقی 2 حرب کی تلوار کا شکار ہو گئے۔ سرائے کا مالک سرائے کے بیرونی پھاٹک کے پاس کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ خینس کی زنجیر سے ابھی تک خون ٹپک رہا تھا۔ اسی حالت میں وہ سرائے کے پھاٹک پر آیا اور مالک سے پوچھا، ہم یہاں رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھوڑے تھک چکے ہیں اور ان کے سم زخمی ہیں۔ امید ہے تم انکار نہ کرو گے۔ ہم جھگڑالو لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے خود بغیر کسی وجہ کے ہمارا راستہ روک کر لڑائی کی طرح ڈالی تھی، سو ہم نے انہیں ایسا سبق دیا جو ان کے لیے مناسب تھا۔ سرائے کا مالک مسکرا دیا، تم دونوں بہادر اور شجاع جوان ہو، تمہیں سرائے میں نہ ٹہرانا بھی ایک غداری ہے۔ خینس نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 5 بدماش کل سے میری سرائے میں ٹہرے ہوئے ہیں
اور جو کچھ انہوں نے کھایا ہے اس کی قیمت بھی ادا نہیں کی۔ اب یہ مجھے لمبے چوڑے کھانے کا حکم دے کر تھوڑی دیر کے لیے کہیں باہر جا رہے تھے، شاید کوئی لوٹ مار کے لیے، کیونکہ یہ ڈکیت ہیں۔ خینس حرب کے ساتھ سرائے میں داخل ہو گیا۔ میں تمہارا مشکور ہوں۔ ایک اور بات سنو۔ ہاں کہو۔ ان کے 3 ساتھی اور بھی ہیں، وہ کل کے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، آج وہ بھی لوٹ کر آئیں گے، اس لیے تم ذرا محتاط رہنا۔ تم اندر چل کر بیٹھو، میں ملازم سے کہہ کر تمہارے گھوڑے طویلے میں پہنچاتا ہوں تاکہ ان کی خوراک کا بندوبست کرے، اور پھر مجھے یہ لاشیں بھی ٹھکانے لگانی ہیں۔ اگر یہ اس طرح یہاں پڑی رہیں تو میری سرائے بند ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت جبکہ رات 2 گھڑیاں بیت چکی تھیں، ایک آرام دہ کمرے میں حرب سو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ والے بستر میں خینس ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ بستر میں لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھیں، اس کا شاہین پلنگ کے پائے پر بیٹھا تھا اور آہنی زنجیر اسی کے پائے سے لٹک رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح لیٹا رہا، حتیٰ کہ سرائے کا بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ شاید اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ فوراً پلنگ سے اترا اور اپنے کمرے سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا شاہین اور آہنی زنجیر اس کے پاس تھے۔ دروازہ کھلنے پر 3 سوار اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے بڑی غصیلی آواز میں پوچھا، کیا وہ ابھی تک اس سرائے میں ٹہرا ہوا ہے؟ اس نے ہمارے ساتھیوں کو ختم کیا ہے۔ سرائے کے مالک نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ خاموش تھا۔ نوارد پھر گرجا، سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس سے قبل کہ سرائے کا مالک کوئی جواب دیتا، رات کے گھپ اندھیرے میں خینس کا وہی غیر مانوس قہقہہ بلند ہوا، جس کی بازگشت سرائے کی پوری عمارت میں گونجی، اور ساتھ ہی اس کی آواز بلند ہوئی، میں یہی ہوں اور تمہارا ہی منتظر ہوں۔ نوارد نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہی جسے تم لوگ بھیڑیا کہہ کر پکارتے ہو۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ خینس پھر بولا، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ خینس نے ان تینوں کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر تک تاریک فضا میں شاہین کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی، پھر ان تینوں پر جھپٹ پڑا۔ تھوڑی دیر تک فضا میں چیخ و پکار اور آہوزاری بلند ہوتی رہی، پھر سکوت چھا گیا، گہرا اور محیب سکوت۔ وہ تینوں ختم ہو چکے تھے۔ سرائے کا مالک ابھی تک حیران و پریشان کھڑا تھا۔ شاہین اپنا کام کر کے واپس آ چکا تھا۔ اپنے کمرے میں واپس جانے کے لیے خینس جب واپس مڑا تو حرب اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور ڈھال تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ خینس نے مڑتے ہی کہا، تم جاگ گئے اخی؟ حرب اور کھل کر ہنس دیا، میں سویا ہی کب تھا، میں نے تو ویسے ہی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جاگ رہے ہو اور میں سو جاؤں؟ دونوں بھائی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وہ دونوں ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خینس کے ہاتھ میں خون آلود زنجیر اور ڈھال تھی، اور حرب بھی تلوار اور ڈھال سے مسلح تھا۔ عین دروازے کے سامنے خینس جا کھڑا ہوا، ڈھال اپنے سامنے کر لی اور وہ زنجیر کا وار کرنے کے لیے پوری طرح تیار کھڑا تھا۔ ایک طرف کھڑے ہو کر حرب نے دروازہ کھولا تو سامنے سرائے کا مالک مخارق کھڑا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ خینس نے مخارق سے پوچھا، ہم سے کوئی کام ہے؟ مخارق اندر آ گیا، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم دوسری بار میرے کام آئے ہو، اگر تم دخل اندازی نہ کرتے تو یہ یقیناً میرا خاتمہ کر دیتے۔ خینس مسکرا دیا، یہ کوئی بڑا کام نہیں، اور پھر تم بھی تو انہیں ہمارا پتہ نہ دے رہے تھے۔ یہ میرا اصول ہے، جو شخص میری سرائے میں قیام کرتا ہے اس کی حفاظت میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اب تم آرام کرو، تمہارے کمرے کے گرد میں اپنے آدمی کھڑے کر دیتا ہوں جو تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی حفاظت کے طریقوں سے آگاہ ہیں، خینس نے کہا۔ مخارق واپس چلا گیا۔ خینس اور حرب اپنے بستروں میں گھس گئے۔ دوسرے روز صبح سویرے ہی وہ کنش سے کوچ کر گئے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، فضا دھندلی ہوتی جا رہی تھی، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ دھواں ہی دھواں پھیلتا جا رہا تھا۔ خینس اور حرب دریائے زنیل کا چوبی پل عبور کرنے کے بعد شومان شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ شہر جب سے مسلمانوں کی علمبرداری میں آیا تھا اس میں کافی تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں۔ شہر کے وسط میں جہاں کبھی ایک بڑا آتش کدہ تھا وہاں اب ایک شاندار مسجد تھی جس کے مینار میلوں دور تک دکھائی دے رہے تھے۔
دونوں نوتس کے گھر کے پاس آئی مگر وہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ پریشان سے ہو گئی۔ انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے تاکہ کوئی جان پہچان کا آدمی نہ مل جائے۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑے رہے۔ اتنے میں مسجد کی طرف سے پرسکوت آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان ہو رہی تھی۔ وہ دونوں مسجد کی طرف لپکی۔ اپنے گھوڑے انہوں نے مسجد کے باہر باندھ دیے اور وضو کر کے خدا کے حضور سر بسجود ہو گئے۔ شمان شہر جہاں ایک نمازی نہ تھا، آج وہاں مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نوتس اگلی صف میں نماز ادا کر رہا تھا۔ جب سارے نمازی چلے گئے تو نوتس نفل ادا کرنے لگا۔ خینس اور حرب جو ذرا پچھلی صف میں تھے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ مسجد میں اب ان تین کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ نفل ادا کرنے کے بعد نوتس کافی دیر تک سر جھکائے حمد و ثنا کرتا رہا۔ پھر اس نے دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور نہایت رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، اے آسمان اور زمین کے مالک، اے دو جہاں کے خالق، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اسلام کی روشنی سے روشناس کیا۔ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس ہستی کا بھی شکر گزار ہوں جس نے بھیک مانگنے سے میری گلو خلاصی کی اور اسلام قبول کرنے میں مجھے رغبت دلائی، جس کا نام خینس بن یوسف ہے۔ رب جلیل وہ جہاں کہیں بھی ہو زندہ اور خوش ہو، اس نے قوم پرستی اور تیری رضا کی خاطر ہی قتیبہ بن مسلم کا ساتھ دیا تھا۔ آج حالات اس کے خلاف ہیں۔ میرے مالک تو اس پر اپنا سایہ رکھنا۔ اس پر آشوب دور میں جبکہ وہ جگہ جگہ سر چھپاتا پھر رہا ہوگا، میں تیرے حضور اس کی سلامتی کے لیے التجا کرتا ہوں۔ نوتس دعا مانگ رہا تھا اور اس کے پیچھے خینس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی پلکوں سے آنسو اس کی ابا کو بھگو رہے تھے۔ حرب پر بھی رقت طاری تھی۔ نوتس دعا ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ خینس ابھی تک اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے نوتس ٹھٹکا، چند لمحے غور سے خینس کی طرف دیکھا، پھر شاید اطمینان کے لیے اس کی نگاہیں حرب پر جم گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا اور خوشی سے ڈوبی ہوئی اس کی آواز بلند ہوئی، خینس۔ خینس نے سر اوپر اٹھایا اور عجیب طرح سے نوتس کی طرف دیکھنے لگا۔ نوتس نے جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کب آئے ہو خینس؟ خینس کھڑا ہو گیا اور نوتس سے لپٹ گیا۔ تم بہت بلند ہو، سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم شہر میں کب داخل ہوئے؟ ابھی چند لمحے پہلے۔ کسی نے تمہیں پہچانا تو نہیں؟ ہم دونوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ یزید بن محلب نے شہر کے والی کو تمہاری گرفتاری کا حکم نامہ بھجوا دیا ہے۔ ایسے ہی حکم نامے اس نے دیگر شہروں میں بھی بھجوا دیے ہیں۔ اس شہر میں اب ہر لمحہ تمہارے لیے خطرہ ہے۔ خینس کا سر جھک گیا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم یہاں بھی نہیں رہ سکتے اور ابھی ہماری پناہ گاہ کے لیے تلاش اور سعی ختم نہیں ہوئی۔ ہاں، تم نے ٹھیک سوچا، پر تم فکر نہ کرو، مجھے امید تھی تم ضرور آؤ گی، لہٰذا میں نے پورے انتظامات کر رکھے ہیں۔ کیسے انتظامات؟ آج ہی رات، بلکہ ابھی ابھی ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ ہم تراز جائیں گے۔ سمرقند کے ساتھ ہی یہ ایک گمنام قصبہ ہے اور کوئی امید بھی نہیں کر سکتا کہ تم اس قصبے میں رہائش پذیر ہو سکتے ہو۔ وہاں میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس ایک فالتو مکان بھی ہے، اس میں ہم رہیں گے۔ اس کے پاس بے شمار بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گھوڑے ہیں۔ دن کے وقت ہم اس کا ریوڑ چرایا کریں گے اور رات کو اس مکان میں ٹہرا کریں گے۔ اس پورا شوب دور میں ہمیں ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ حرب بھی بول پڑا، نوتس ٹھیک کہتا ہے، یہاں ہمارے لیے واقعی خطرہ ہے۔ ہم تراز میں ہی رہیں گے اور وہاں بھی کبھی خطرہ پیدا ہو گیا تو ہم وہاں سے بھی شمال کی طرف نکل جائیں گے۔ ویسے بھی ترک سردار ارتبون کا کارواں اسی راستے پر سفر کرتا ہے۔ اگر زیادہ خطرہ ہوا تو ہم ترکوں کا بھیس بدل کر اس کے قبیلے میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں ہم زیادہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ اتنے بڑے قبیلے میں 2 آدمیوں کو چھپا لینا سردار ارتبون کے لیے کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہ ہوگا۔ خینس کھڑا ہو گیا۔ اگر تم دونوں کا بھی یہی ارادہ ہے تو چلو، جہاں بھی تم دونوں کہو گے، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ مسجد سے باہر نکل کر نوتس نے اپنے جوتے پہنتے ہوئے کہا، تم دونوں شہر کے جنوبی دروازے کے باہر میرا انتظار کرو، میرے پاس کافی اثاثہ ہے، میں سب کچھ لے کر تمہیں وہیں آ کر ملوں گا۔ خینس نے اٹھ کر نوتس کا بازو پکڑ لیا۔
नौतस चचा, तुम यहीं रहो, हमारे साथ तुम क्यों धक्के खाते हो? हमें तकदीर पता नहीं कहां कहां धक्के खिलाएगी। तुम हमारे साथ इस तल्ख जिंदगी का इंतखाब ना करो। नौतस की आवाज भर्रा गई। इस शहर में रहना अब मैं हराम समझता हूं। मैं बाकी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। तुम बातों में वक्त जाया ना करो। यहां का इंतजाम हल्का तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए बड़ा चौकस है। बस तुम दोनों जुनूबी दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार करो। ये आखिरी फैसला है। उसके साथ ही नौतस जवानों की तरह भागता हुआ मस्जिद से बाहर निकल गया। रात की तारीकी में बड़ी एहतियात और राजदारी के साथ वो शहर के जुनूबी दरवाजे से निकले और दरख्तों के एक झुंड में खड़े होकर वो नौतस का इंतजार करने लगे। उन्हें थोड़ी देर ही वहां खड़ा होना पड़ा था कि नौतस शहर के दरवाजे से निकलता हुआ दिखाई दिया। वो कुछ आगे बढ़कर अपने दाएं बाएं गौर से देखते हुए खैनस और हर्ब को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इतने में खैनस ने सीटी बजाई। नौतस इधर ही भाग खड़ा हुआ। घोड़े पर बैठे ही बैठे खैनस ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचा और अपने पीछे बिठा लिया। नौतस ने एक वजनी थैली खैनस को देते हुए कहा, यह सब सुनहरे सिक्कों की थैली है, इसे अपनी खर्जीन में रख लो। जिलावतनी के इस दौर में यह हमारा मजबूत सहारा होगी। खैनस ने चुपचाप थैली लेकर अपने घोड़े की खर्जीन में डाल ली और घोड़े को एड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद दरियाई जनील का चौबी पुल ऊपर करने के बाद उनके घोड़े समरकंद की तरफ जाने वाले शाहराह पर बड़ी तेजी से दौड़ रहे थे। कई दिन की लगातार मुसाफत के बाद वो तीनों एक रोज समरकंद से एक फरसंग जुनूब की तरफ एक ऐसी बस्ती में दाखिल हो रहे थे जिसका नाम तरास था। बस्ती के मशरकी मोहल्ले में आकर नौतस ने एक हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। एक अधेड़ उम्र के मर्द ने दरवाजा खोला। पहले वो चंद लम्हों तक घूर घूर कर नौतस को देखता रहा, फिर चिल्ला पड़ा, ओह नौतस, मेरे अजीज दोस्त और मोहसिन। नौतस भी आगे बढ़कर उससे लिपट गया। कैसे हो आगौस? दोनों थोड़ी देर तक आपस में लिपटे रहे और जब अलहदा हुए तो नौतस ने उसे खैनस और हर्ब से मुतारिफ कराया। आगौस तीनों को लेकर अंदर चला गया और एक खुले मैदान में जाकर बैठ गए। नौतस ने बैठते ही कहा, आगौस मेरे दोस्त, हम तीनों यहां मुस्तकिल रिहाइश का इरादा रखते हैं। क्या तुम हमें अपना वो मकान दे दोगे जो खाली पड़ा है? हम तुम्हें उसकी कीमत अदा कर देंगे। आगौस ने नाराज होकर कहा, अजनबियों की सी बातें ना करो नौतस। तुम मेरे ऐसे दोस्त हो जिसे मैं भाई से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। तुम तीनों मेरे साथ इसी मकान में रहोगे। यूं नहीं, अगर तुम चाहते हो कि हम तराज में रहें तो तुम्हें अपने इस फालतू मकान में हमें रहने की इजाजत देना होगी। हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिनकी बिना पर अलहदा रहने में ही हमारी सलामती है। क्योंकि हमारा वो मकान बस्ती से बाहर है, लिहाजा वो हमारे लिए ज्यादा मुनासिब है। क्या मजबूरी है तुम्हें? आगौस ने पूछा। फिलहाल मैं तुम्हें नहीं कह सकता, नौतस ने कहा। अगर यही बात है तो तुम उस मकान में जाकर रह सकते हो, मगर क्या? एक शर्त पर। हां कहो। मैं उस मकान की कीमत तुमसे ना लूंगा। आज से उस मकान को तुम अपना ही जानो। मंजूर है, मगर एक शर्त के साथ। हां तुम भी कह दो, आगौस ने कहा। तुम हमें इजाजत दोगे कि हम दिन के वक्त तुम्हारा रेवड़ चराया करें और रात में उस मकान में बसर करें। समझो ये भी एक मजबूरी है, और अगर तुमने ना माना तो हम इसी वक्त यहां से कूच कर जाएंगे, समरकंद के किसी सराय में रहेंगे। नौतस ने कहा, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो मैं ये भी मंजूर करता हूं। तो फिर उठो, हम इसी वक्त वहां जाना चाहते हैं। आगौस खड़ा हो गया। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। आगौस ने उनके लिए उस मकान की अच्छी तरह सफाई करा दी। दूसरे रोज से वो उस मकान में रहने लगे। सुबह से शाम तक वो आगौस का रेवड़ चराते और रात बस्ती से बाहर उस मकान में बसर कर लेते। आगौस ने उन्हें एक लौंडी और गुलाम मुहैया कर दिए थे जो उनके खाने का इंतजाम करते, और यूं नौतस के साथ खैनस और हर्ब भी समरकंद की निवाह में गुमनाम से जिंदगी बसर करने लगे। मारवा, सलामा, दमना और मराजिल सहन में बैठी खाना खा रही थीं और बातें भी कर रही थीं। मौजू खैनस और हर्ब थे और सब उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे थे। मारवा उन सब में पेश पेश थी।
خینس کے متعلق وہ سخت فکر مند تھی۔ وہ اس کے متعلق بہت کچھ سننا چاہتی تھی کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ ایسے بہت سے سوال اس کے ذہن میں تپش پیدا کر رہے تھے جن کا جواب اسے کوئی بھی دینے والا نہیں تھا۔ صحن کے ایک طرف توانا گھوڑوں کے آگے گھاس پھیلا رہی تھی کہ احمد بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب نے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ احمد ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ توانا بھی بھاگ کر وہیں آ گیا تھا اور فکر مندی سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ گھبراہٹ اور فکر مندی میں کھڑے ہوتے ہوئے سلامہ نے پوچھا، کیا ہوا بیٹے؟ احمد نے سانس درست کرتے ہوئے جواب دیا، ماں، یزید بن محلب کا بھائی حبیب بن محلب چند سپاہیوں کے ساتھ ہماری بستی میں آیا ہے۔ اس نے سردار وکی اور کچھ دوسرے لوگوں سے بھی بات کی ہے۔ وہ خینس اور حرب دونوں کو گرفتار کرنے آئے ہیں، اور اگر وہ دونوں نہ ملے تو وہ ماروا کو پکڑ کر لے جائیں گے تاکہ اس پر خوب سختی کی جائے، اور جب خینس ان سختیوں کے متعلق سنے گا تو وہ ضرور ماروا کو چھڑانے آئے گا اور اس طرح اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ سلامہ چلا اٹھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو چکا ہے ماں، تم ماروا سے کہو توانا کے ساتھ وہ مکان کی پشت سے نکل جائے۔ میں وہاں ایک رسا باندھ دیتا ہوں جس کی مدد سے وہ آسانی کے ساتھ نیچے اتر جائیں۔ سلامہ رو پڑی، کہاں جائے گی یہ؟ میں اسے نہیں جانے دوں گی، میں اس کی حفاظت کروں گی۔ ضد نہ کرو ماں، ماروا اور توانا سے کہو بھاگ جائیں۔ حبیب اپنے سپاہیوں اور بستی کے چند جوانوں کے ساتھ یہاں آ گیا تو ماروا کی عزت بھی محفوظ نہ رہے گی۔ پھر وہ ایک بارگی ہی زور سے چلا پڑا، ضد نہ کرو ماں، خدا کے لیے ماروا اور توانا سے کہو مکان کی پشت سے بھاگ جائیں۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کی عزت اپنے سامنے لٹے نہ دیکھ سکوں گا۔ میں ہر وہ ہاتھ کاٹ دوں گا جو ماروا کی طرف اٹھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں خون نہ بہے تو ماروا سے کہو توانا کے ساتھ بھاگ جائے۔ یہاں سے نکل کر وہ نصف کی کسی سرائے میں جا کر ٹھہر جائیں، اور جب حالات ٹھیک ہو گئے تو میں خود جا کر انہیں لے آؤں گا۔ ماروا کھڑی ہو گئی۔ اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے اس نے سلامہ سے کہا، آخی ٹھیک کہتے ہیں ماں، ہم دونوں کا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم دونوں لوٹ آئیں گے، اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ احمد بھاگتا ہوا اندر گیا اور ایک تھیلی لا کر ماروا کو تھماتے ہوئے کہا، یہ سنہری سکوں سے بھری ہوئی ہے، اگر تم ساری زندگی بھی اسے اپنے آپ پر خرچ کرتی رہو تو یہ ختم نہ ہو۔ اگر اس دوران خینس ہمیں ملنے آ گیا تو میں اسے بھی تمہارے متعلق ضرور بتا دوں گا۔ وہ نصف میں تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور تم سے ملتا بھی رہے گا۔ روتی ہوئی آواز میں ماروا نے کہا، جلدی کیجیے آخی، اب مکان کی پشت پر رسا باندھیں، میں اس کے ذریعے نیچے اتر جاؤں گی اور نصف کی سرائے میں ٹھہر کر حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کروں گی۔ میری ماں کی خبر بھی وہی ہے اور اس کی موجودگی میں مجھے کچھ حوصلہ رہے گا۔ پھر وہ اندر گئی اور 2 تلواریں لے آئی، ایک اپنے اور ایک توانا کے لیے۔ احمد تیزی سے اندر گیا اور ایک لمبا رسا لے آیا۔ توانا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جلدی جلدی کہا، توانا، تم 2 گھوڑے لے کر مکان کے پیچھے چلے جاؤ، پر جلدی جلدی۔ توانا گھوڑے کھولنے لگا۔ احمد اور ماروا چھت پر آئے۔ رسے کا ایک سرا احمد نے پکڑے رکھا تھا اور دوسرا نیچے زمین پر پھینک دیا، جس کی مدد سے ماروا نیچے اتر گئی۔ احمد چھت پر ہی کھڑا رہا۔ جب توانا وہاں پہنچ گیا اور وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر دریائے جیہون کی طرف جانے والے راستے کی طرف چلے گئے تو احمد رسا لے کر نیچے اتر آیا۔ گھر کا ہر فرد اداس تھا۔ کھانے پکانے کا کسی کو ہوش تک نہیں تھا۔ چولہے میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ اتنے میں بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد نے دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر خراسان کے والی یزید بن محلب کا بھائی حبیب کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 15 خراسانی سپاہی تھے اور 3 نوجوان بنی تمیم کے تھے۔ حبیب نے احمد سے کہا، میں والی خراسان کا بھائی حبیب ہوں۔ احمد باہر نکل کر کھڑا ہو گیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ میں جان گیا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں احمد ہوں۔ خینس اور حرب کے بھائی ہو؟ جی ہاں۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ مجھے کچھ خبر نہیں، لڑائی کے بعد سے وہ روپوش ہیں۔ تنزن حبیب نے کہا، نہ صحیح، مگر ماروا کہاں ہے جسے خینس اپنے ہاں ترم سے لایا تھا اور جس سے وہ محبت بھی کرتا ہے؟ اس سے تمہارا کیا تعلق؟ وہی جو خینس سے ہے۔
وہ بھی یہاں سے جا چکی ہے۔ حبیب نے تلوار کھینچ لی۔ تم بکواس کرتے ہو، وہ یہیں ہے، ہم تمہارے مکان کی تلاشی لیں گے، تم نے ضرور اسے کہیں چھپا دیا ہوگا۔ میں جھوٹ نہیں کہتا، وہ یہاں سے جا چکی ہے، میں تمہارے گھر کی تلاشی لوں گا۔ تم اکیلے اندر آ سکتے ہو، میں تمہیں سارا گھر دکھا دیتا ہوں۔ نہیں، میرے ساتھ یہ سپاہی اور تمہارے قبیلے کے یہ 2 نوجوان بھی اندر آ جائیں گے۔ ٹھہر جاؤ، میں پھر پردہ کرا لوں۔ پردہ کرا لو یا ماروا کو کہیں چھپا دو یا اسے بھاگ جانے کو کہہ دو۔ احمد بولنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے قبیلے کے 3 نوجوانوں میں سے ایک نے کہا، جھوٹ کیوں بولتے ہو احمد؟ ماروا کو ہم نے خود گھر میں آج دوپہر کے بعد دیکھا ہے، خاموشی سے اسے ہمارے حوالے کر دو، سارا قضیہ ہی ختم ہو جائے گا۔ احمد نے بڑی عاجزی سے کہا، واللہ میں جھوٹ نہیں کہتا، وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ ہمیں نہیں پتا تم جھوٹ کہتے ہو یا سچ، ہم مکان کی تلاشی ضرور لیں گے۔ تو پھر ذرا ٹھہرو، میں اپنی ماں سے پوچھ لوں وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس کا فیصلہ میرے لیے آخری ہوگا۔ ہاں جاؤ، پوچھ کر آؤ۔ احمد اندر آیا اور سلامہ سے کہا، ماں، باہر خراسان کے والی کا بھائی آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ 15 سپاہی اور 3 قبیلے کے جوان ہیں، وہ ماروا کو لے جانے کے سلسلے میں ہمارے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں تم کیا جواب دیتی ہو؟ اگر کہو تو میں ان سب کو دروازے سے باہر ہی روک دوں۔ تم ماں بھی ہو اور باپ بھی، اپنا فیصلہ دو۔ خدا کی قسم، اگر تم کہو تو میں ہر ایک جوان کے پاؤں کاٹ دوں گا جو اس گھر میں زبردستی گھسنے کی کوشش کریں گے۔ سلامہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ماں یقیناً یہ سوچ رہی ہوگی کہ اس وقت قینس گھر پر ہوتا اور اپنی وزنی آہنی زنجیر اور خونخوار شاہین سے ان سب کا راستہ روک دیتا۔ قسم مجھے پیدا کرنے والی کی، تم اپنا فیصلہ دو، پھر دیکھنا احمد ثابت کر دے گا کہ وہ اسی قینس بن یوسف کا بھائی ہے جو 8-8 10-10 جوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ اگر میں نے تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہونے دی تو تم مجھے دودھ مت بخشنا۔ سلامہ نے سر اوپر اٹھایا، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ جذباتی نہ بنو بیٹا، انہیں اندر آنے دو، اگر تلاشی لینے سے یہ جھگڑا ختم ہوتا ہے تو ہو جانے دو۔ میں اس گھر میں خون بہتا نہیں دیکھنا چاہتی اور نہ ہی اس قضیے کو تول دینا چاہتی ہوں۔ تم انہیں کہو کہ بے شک تلاشی لے لیں۔ احمد نے واپس جا کر دروازہ کھولا اور سر جھکا کر ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میری ماں کا حکم ہے، تم تلاشی لے سکتے ہو۔ حبیب کے پیچھے پیچھے وہ سب اندر آ گئے اور مکان کی تلاشی لینے لگے۔ کافی دیر تک مکان کو دیکھنے کے بعد جب انہیں ماروا کہیں بھی دکھائی نہ دی تو حبیب غصے میں پاگلوں کی طرح نظر آ رہا تھا اور احمد کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، بتاؤ کہاں ہے ماروا؟ احمد نے ایک ہی جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑا لیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے، پر تم خود ہی تلاشی لینے پر تلے ہوئے تھے۔ سردار حریم کی لڑکی عتیقہ اسی لمحے بھاگتی ہوئی اندر آئی اور دروازے پر کھڑی ہو کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھنے لگی۔ حبیب جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بنو تمیم کے ان 3 جوانوں میں سے ایک نے دمنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سامنے اس کی بیوی کھڑی ہے، جب تک یہ ماروا کو ہمارے حوالے نہیں کرتا اس کی بیوی کو پکڑ کر لے جاؤ، اگر اس میں ذرہ بھر بھی غیرت ہوگی تو ماروا ہمارے حوالے کر کے اپنی بیوی کو یرغمال سے چھڑا کر لے جائے گا۔ حبیب نے ایک سپاہی سے کہا، پکڑ لو اس کی بیوی کو۔ احمد نے تلوار کھینچ لی اور چلا کر کہا، خبردار، جو کوئی اس کی طرف بڑھا، جس نے اسے ہاتھ لگایا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس سپاہی نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، میں اسے ہاتھ لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں تم میرا کیا بگاڑ لیتے ہو۔ وہ سپاہی آگے بڑھ کر دمنہ کو ہاتھ لگانا ہی چاہتا تھا کہ احمد بجلی کے کوندے کی طرح آگے بڑھا اور تلوار کے ایک ہی وار سے سپاہی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور زخمی اور بپھرے ہوئے درندے کی طرح دہاڑا، میں نے کہا تھا نا، اسے ہاتھ مت لگانا۔ حبیب نے چیخ کر سپاہیوں سے کہا، پکڑ لو اس بدماش کو۔ سپاہی ابھی تلواریں ہی کھینچ رہے تھے کہ احمد پھر حملہ آور ہوا اور 2 سپاہیوں کو ڈھیر کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ سلامہ بھاگتی ہوئی اندر آ گئی اور 3 تلواریں لے آئی۔ ایک ایک تلوار اس نے دمنہ اور مراجل کو تھما دی اور ایک تلوار خود سنبھالتے ہوئے اس نے کہا، اگر مرنا ہی ہے
تو اپنے گھر کے صحن میں عزت کی موت مر جاؤ۔ سپاہی بپھرے ہوئے احمد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں سلامہ، مراجل اور دمنہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان تینوں نے مل کر 2 سپاہی ختم کر دیے، لہٰذا کچھ سپاہی پلٹے اور ان تینوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ سپاہیوں کے مقابلے میں احمد نے اپنی جان پوری طرح لگا دی تھی، مگر سپاہیوں کی تعداد زیادہ تھی اور اس کی قسمت ہار چکی تھی، لہٰذا وہ قتل ہو گیا اور اس کی لاش سے بہنے والا خون گھر کے کچے صحن کو تر کرنے لگا۔ سلامہ، مراجل اور دمنہ بھی بڑی بے جگری سے لڑ رہی تھیں، مگر اتنے سپاہیوں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی اور وہ بھی ایک ایک کر کے قتل ہو گئیں۔ ایک سپاہی نے سلامہ کے پیٹ میں اپنی تلوار گھونپ دی۔ وہ جب زمین پر پڑی مر رہی تھی تو اس نے صحن کی خون آلود مٹی کو اپنی مٹھی میں بھرتے ہوئے بڑی بے بسی اور حسرت سے کہا، خینس، میرے بچے، میرے لال، تم کہاں ہو؟ کاش تم یہاں ہوتے اور اپنی ماں کی حسرت زدہ موت کا نظارہ کر سکتے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، میری آنکھوں کے نور، خوش اور سلامت رہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا آخری سانس لیا اور اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی۔ حبیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گیا اور گلی میں آ کر سپاہیوں سے کہا، 2 مل کر چاروں طرف پھیل جاؤ، اگر وہ یہاں سے جا ہی چکی ہے تو کہیں نزدیک ہی ہوگی، اسے ہر حالت میں زندہ گرفتار کرنا ہے۔ سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے، حبیب بھی چلا گیا، بستی کے تینوں جوان بھی اس کے ساتھ تھے۔ عتیقہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھی اور سلامہ کی خونالود لاش سے لپٹ کر اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔